السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں غنی خان کی اس نظم پر بات کروں گا جو نظم انہوں نے عبادت کے عنوان سے لکھی ہے، چونکہ عبادت کرنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک مولوی طبقہ جو ظواہر پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ایک ہے صوفی لوگ، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے زاہد، اور چوتھی قسم وہ عاشقوں کی عبادت ہوتی ہے۔ تو غنی خان پہلے جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یعنی پنڈت وغیرہ، گیانی، کہ یہ عبادت کس لیے کرتے ہیں، کس غرض سے کرتے ہیں۔ غنی خان لکھتے ہیں، اس میں پشتو نظم ہے: د ملا عبادت کسب پاسے دل او کے نستل۔ ملا کی عبادت ایک پیشہ ہے، اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ د حلوہ پر مانونو تل اللہ اللہ کول، اور حلوہ کی امید پر یعنی حلوہ کے عوض پر اللہ اللہ کرنا۔ یعنی مولوی طبقہ، یہ سارے علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان علماء کی بات ہو رہی ہے، ان مولویوں، ان گیانوں، ان پنڈتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنی عبادت کو وہ چند ٹکوں کے عوض کرتے ہیں، اور اپنی عبادت سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی غنی خان نے اس قسم کی بات کی ہے کہ ملا کی عبادت کیا ہے؟ صرف اپنا پیٹ بھر دینا۔ یعنی اگر کوئی ان کو تنخواہ نہیں دیتا یا کوئی عوض نہیں دیتا، نماز پڑھانے پہ، مسجد میں اذان دینے پر، جنازہ پڑھانے پر، نکاح پڑھانے پر کوئی اگر اس کو پیسے نہ دے تو ہرگز یہ عبادت نہ کریں گے۔ اور حلوہ کی امید پر، یعنی بس مقصد یہی ہے کہ دنیا میں بھی پیٹ کا کام ہو اور آخرت میں بھی پیٹ کا کام ہو۔ اس نے عبادت کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک ٹیچر اپنے پیشے سے، ایک تاجر اپنی تجارت سے کما رہا ہوتا ہے، اسی طرح مولوی کی عبادت ایک پیشہ ہے اور یہ اپنے پیشے سے کمانا چاہ رہا ہے۔ د ملا مینا عجیبہ پیتے میں نے دل، او د حور لمغاڑو تا د خرچو کو خنے دل۔ ہر کوئی عبادت بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ تو مولوی کی عبادت بھی ہے جس کا ذکر ہوگا، اور مولوی محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ مولوی جو ظواہر یعنی جن کو جو قرآن اور احادیث کے ظاہری الفاظ پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ باطنی یعنی باطن پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے۔ جو اسرار ہوتے ہیں علوم کے، قرآن اور احادیث کے جو اسرار ہوتے ہیں، ان سے بالکل وہ محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب بھی محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت کس سے ہے؟ وہ یعنی دال سے محبت کرنا، دال کھانا۔ پہلے زمانے میں ہمارے مولوی حضرات کو جب دال ملتی تھی تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت، حلوہ اور دال یہ مشہور ہے ہمارے زمانے میں۔ تو مولوی کی جو محبت ہے وہ دال سے محبت ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں دال، اور مرنے کے بعد پھر جنت کی توقع رکھنا۔ اور جنت کیوں پسند کرتا ہے جنت کو؟ یہ کہ وہاں پر حوریں ملیں گی۔ تو حوروں سے محبت اور دال سے محبت، یعنی پیٹ اور فرج کا کام، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے عبادت نہیں کی تو یہاں بھی کام خراب ہوگا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ عبادت پر اللہ سے لینا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے لوں اپنی عبادت پر۔ یہ ایک قسم ہو گئی مولویوں کی۔ دوسری قسم ہے صوفیوں کی۔
د صوفی عبادت ویر دے سوزیدل او جڑیدل د رحمان رحیم دنوم نہ رپیدل او یریدل. اب صوفی جی کی عبادت کیا ہے؟ صوفی کی عبادت رونا ہے، جلنا ہے، اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہیں، رحمان اور رحیم کے نام سے کانپنا اور ڈرنا. یعنی رحمان اور رحیم یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. تو صوفی رحمان اور رحیم کے نام سے بھی ڈرتا ہے اور کانپتا ہے. د صوفی مینا عجیبہ دزڑ گل مڑاوے کول بے کنار دریاب د حسن پکوزہ کی بندول. اب صوفی کی بھی ایک محبت ہے. یہ محبت کس سے کرتا ہے صوفی؟ یہ بس ہر وقت اپنے دل یعنی اپنی روح، جو اس کی روح ہوتی ہے، اس کے پھول جو کھلا ہوا پھول ہے اس کو مرجھا دینا. یعنی اس کی طبیعت میں ہمیشہ کے لیے ایک مایوسی ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنی حسین ہے، یعنی اللہ کی مہربانی کو جو سمندروں سے بھی بڑی ہے، اس حسن کے دریاب کو جس کی کوئی کنارے نہیں ہیں اس کو کوزے میں بند کر دینا. یعنی اللہ اتنے بڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض تو نہیں ہوں گے. جس طرح صوفی حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کا لحاظ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹا گناہ بھی مجھ سے نہ ہو. تو یہ بھی اچھی بات ہے. مقصد ہے کہ عبادت ہے اللہ کی تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں اچھی عبادت کس کی ہوتی ہے؟ تو غنی خان اس کی طرف آئیں گے. یعنی صوفی صاحب جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اگر میں نے عبادت چھوڑ دی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے. اب تیسری قسم زاہد کی ہے. زاہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ د زاہد عبادت چھڑ دے سوال منت جڑا کول پر جنت او دے دنیا کی د فائدے سودا کول. صوفی اپنی عبادت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اگر غلطی ہو گئی تو میں جہنم چلا جاؤں گا. تو صوفی جہنم کے خوف سے وہ عبادت کرتا ہے. مولوی اپنے پیٹ کے شوق میں، اپنے پیٹ کے بھرنے کے شوق میں، یعنی مولوی کی عبادت پیشہ، صوفی کی عبادت خوف ہے. مولوی کا عشق اور مولوی کی محبت وہ اپنے آپ سے ہیں کہ اپنی ذات سے محبت ہے. پیٹ پالنا اور فرش کا انتظام کرنا یہ کام ہے ان کا. اس طرح صوفی جو ہے وہ یعنی اتنا وہ ڈرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ چھوٹی باتوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. تو جتنا بھی کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا وہ بڑے ظرف والا ہوا کرتا ہے. تو اللہ جتنے بڑے ہیں اتنے ظرف والے بھی ہیں. بڑے لوگوں کے سامنے جو کوئی غلطیاں کرتے ہیں چھوٹے لوگ تو برا نہیں مانتے، غصے میں نہیں آتے، وہ اپنے آپ سے باہر نہیں جاتے، بلکہ وہ یعنی ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کبھی برا نہیں مناتے. اب تیسری قسم زاہد کی عبادت ہے اور زاہد کی محبت بھی ہے. تو زاہد کی جو عبادت ہے وہ بھیک مانگنا ہے اور سوال کرنا ہے، منتیں کرنی ہے اللہ کی، اور جنت اور اس دنیا میں فائدے کا سودا کرنا ہے. یعنی زاہد نے دنیا دے دی اور جنت لے لی. اب زاہد کی محبت کیا ہے؟ د زاہد من عجیبہ پخپل زان مین دل دریاس پی جٹا گڑے دل ربال اور کول. اب زاہد کی جو محبت ہے وہ صرف اپنی ذات سے ہے، اپنی ذات سے محبت کرنا. اور جس دنیا کو ریا کے کتے نے چھاٹا ہوا ہے
وہ اپنے محبوب کو یعنی جانان کو یعنی اپنے رب کو دے رہا ہے. یعنی زاہد کی جو عبادت، زاہد وہ ہوا کرتا ہے جو دنیا کو ٹکرا لیتا ہے. اب دنیا کو ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اگر میں دنیا کو نہیں ٹکراؤں گا تو جنت نہیں ملے گی. اب اس کی سمجھ میں جنت اور دنیا، اس میں ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو اس کی عقل نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا مختصر ہے اور عارضی ہے، جنت لے لے. تو اس کی عبادت جنت کی حصول کے لیے ہے. اور چونکہ جنت اور دنیا یہ ایک دوسرے کے برابر ہو نہیں سکتے، تو یہ سودا اس نے جو کیا، یہ بہت بڑا تاجر ہے، اس نے فائدے کا سودا کیا. یعنی چھوٹی چیز دے دی اور بڑی چیز لے رہا ہے اللہ سے. کیونکہ دنیا یہ ریا کے کتے نے چھاٹا ہوا ہے، اور اس کو اپنے محبوب کو دے دینا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. غنی خان یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو ہم وہ چیز دے، وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے دلبر ہیں، ان کو ایسی چیز دے دینا جو یعنی بہت زیادہ اللہ کو پیاری ہو، وہی چیز. اور چونکہ دنیا اللہ کو پیاری نہیں ہے، اور دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اب مچھر کے پر کے برابر جس کی قیمت نہیں ہے، وہ اللہ کو دے دینا اور اللہ سے اس کے بدلے میں جنت لینا، تو یہ خسارے کا سودا ہے. مقصد غنی خان کا یہ ہے. اب چوتھی قسم کیا ہے؟ دغنی عبادت مینا زان جانان کے ورکول دمین استر گشرنگتا گڑیدل او خندیدل. اب غنی خان یہ عاشق باللہ ہے، تو عاشق باللہ یعنی عاشقوں کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جو عبادت ہے، یعنی غنی خان کی جو عبادت وہ ہے اپنے آپ کو مٹھا دینا اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں جذب کر دینا، اپنی ہستی کو مٹھا دینا اور صرف اللہ سے محبت کرنا. یعنی اپنے لیے عبادت کے بدلے میں کچھ نہ چاہنا، نہ جنت چاہنا کہ بھائی جنت کے شوق میں عبادت کر رہا ہوں، اور نہ پیٹ کے بدلے میں کہ بھائی پیشہ بنے، اور نہ دوزخ سے ڈرنا، جہنم سے بھی کوئی خوف نہیں ہے، بھلے جنت دے نہ دے، دوزخ میں ڈالے نہ ڈالے، مگر میں نے تو اللہ سے محبت کرنی ہے. اور اللہ سے جو محبت ہے وہ بلا عوض، بلا غرض، کوئی غرض نہیں ہے. یہ عاشق کی عبادت ہوتی ہے. تو عاشق باللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ خود کو اللہ کی محبت میں فنا کر دینا. یعنی فنا فی اللہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ عاشق باللہ ہوا کرتے ہیں. فنا فی اللہ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ فنا فی الرسول تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ تھے. تو عاشق باللہ جو ہوتے ہیں وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے کچھ مانگتے نہیں، کوئی سودا نہیں کرتے ہیں، بس محبت کرتے ہیں بلا غرض. دغنی مینا عجیبا ټول بیلات حسن گٹل دا خپل ځان او جهان دواړه یو خمار کې ډوبول. اب عاشق محبت بھی کرتے ہیں. عاشق کی عبادت تو بس اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اپنی عبادت کے بدلے میں کچھ نہ لینا. اللہ جہاں بھی ڈالے، جہاں بھی رکھے، اس کی مرضی. لیکن یہ اللہ کو چاہ رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے عاشق. اور پھر اس کی محبت کس سے ہے؟ محبت کیسی ہے اس کی عاشق کی؟ تو عاشق کی محبت وہ اپنی محبت میں سب کچھ لٹا دینا اور کچھ نہ چاہنا. کہتے ہیں کہ میری جو محبت ہے وہ سب کچھ لٹا دینا اللہ کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر، اور کچھ نہ مانگنا. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یا پہلے سے یہی بات آ رہی ہے کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کے لوگ جب عبادت کرنے لگتے ہیں تو عبادت کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے بعد
یعنی دعا کے اندر وہ کیا مانگتے ہیں؟ چیزیں مانگتے ہیں۔ اب کوئی بت سے یعنی مورتی سے، کوئی پتھر سے، اور کوئی اللہ سے، کوئی آگ سے یہ مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب جس کا کوئی بھی عقیدہ ہو کہ دینے والا پتھر ہے تو پتھر کی عبادت کرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ دینے والا شجر ہے تو شجر کی عبادت کرتا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ دینے والا اللہ ہے تو اللہ کی عبادت اسی غرض سے کرتا ہے کہ عبادت کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے عبادت نہیں کی تو مانگوں گا کچھ نہیں، کچھ مانگ نہیں سکوں گا، اور جب مانگوں گا نہیں اللہ دے گا نہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں سارے دھرموں میں، سارے مذہبوں میں، سارے دینوں میں، وہ اس کا خلاصہ ہے دعا مانگنا، اور دعاؤں کا خلاصہ ہے دنیا مانگنا۔ تو یہ ایک تجارت ہے، ایک سودا ہے کہ عبادت جو ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف چیزوں کے حصول کے لیے، اللہ کے حصول کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا اپنی دعا میں کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے قریب کر دے۔ جتنی بھی دعائیں ہو رہی دنیا میں، وہ بھلے رمضان کے وقت، یعنی جو اوقات ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، ہر بندہ اسی اوقات میں، انہی اوقات میں جو مانگ رہے ہیں وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے اللہ کا غیر مانگنا یہ بہت بڑی گھٹیا بات ہے۔ اس لیے عاشق باللہ جب عبادت کرتے ہیں تو چیزوں کی خاطر نہیں کرتے، ان کی عبادت تو ایک محبت ہے کہ بھائی تو اگر میں نہ کروں تو ان کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ اس لیے اس کی نماز میں چین اور سکون ہوگا جو اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہو، اسی ذکر میں، اسی عمل میں چین اور سکون ملے گا جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ہو۔ اور اگر چیزوں کے حصول کے لیے بھلے ساری رات اور ساری عمر آدمی کھڑا رہے عبادت پر، اس میں سکون نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ بھی آج کے زمانے میں، یعنی عبادتوں کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ دعا مانگنا ہے، اور دعاؤں کا نچوڑ اور خلاصہ وہ چیزیں مانگنا۔ تو عبادتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ چیزوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ لہٰذا عاشق باللہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک مولوی طبقہ، ایک صوفی، ایک زاہد اور ایک عاشق۔ تو عبادت سب سے کس کی بہتر ہے؟ سب سے بہتر عبادت وہ عاشقوں کی ہے، اور عاشق وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ہر امتی کو، ساری امتیوں کو اپنے نبی کی نسبت سے یاد کیا جائے گا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اے ابراہیم علیہ السلام کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ لیکن عاشقوں کو کسی نبی کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا، انہیں یہی کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ پکار آئے گی کہ اے میرے عاشقوں، اے میرے پیاروں، آؤ میری طرف۔ تو سب سے بہتر عبادت وہ عاشق کی ہوتی ہیں۔ عبادت کوئی بھی طریقے سے کوئی کرے تو حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو کیسے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جو عبادت کی جاتی ہے، عبادت وہی اللہ کو مقبول ہوتی ہے۔ تو غنی کی عبادت وہ سب کچھ لٹا دینا اپنے اللہ پر، اور کچھ نہ مانگنا، عوض میں کچھ نہیں مانگنا، اور اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو اللہ کے محبت میں مبتلا کرنا کہ سارے انسان، ساری دنیا کے سارے انسان وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ عاشق کی نیت ہوتی ہے، یہ عاشق کی محنت ہوتی ہے، اور اپنی عبادت پر وہ اللہ سے کچھ نہ مانگے، بلکہ ہر ایک انسان فنا فی اللہ ہو جائے۔ یہ عاشق کی عبادت اور عاشق کی محبت اور عاشق کی محنت ہوا کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس پہ تبصرے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔